الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آج کے ایپیسوڈ میں میرے بیان اور خطاب کا عنوان ہے استغفار اور اس کی اہمیت. چونکہ شریعت اسلامیہ نے استغفار کی بڑی اہمیت بتلائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ سے استغفار کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ موجودہ حالات کی مناسبت سے مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر میں نے اپنا موضوع کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہے استغفار اور اس کی اہمیت. محترم ناظرین و ناظرات، ابھی میں نے قرآن مقدسہ کی وہ مختصر سی سورت تلاوت کی ہے جو نزول ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے. اس سورت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسری سورت کا نزول نہیں فرمایا. اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. قرآن کریم کی تکمیل کے بعد، قرآنی احکامات کے مکمل ہو جانے کے بعد، اسلامی تعلیمات کے مکمل ہونے کے بعد، حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس آیت کا نزول ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے نزول کے کچھ ہی دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخر میں سورت کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نزول ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا اور دین کے احکامات کے پہنچانے کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے، لہذا اب آپ عام دنوں سے زیادہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ استغفار کریں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب دین کی تعلیمات، دین کے احکامات اور دعوتی مشن اختتام کو پہنچ چکا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی ذات پر کسی دوسری ذمہ داری کو عائد نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن غور طلب بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختتامی مشن کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسے احکامات کے مکلف بنائے گئے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ حکم ملا جو آج پوری امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کیا کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کب کیا جاتا ہے، یا یہ کہ استغفار کی ضرورت کب پیش آتی ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر کس و ناکس کو یہ معلوم ہے، ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ انسان کو استغفار کی اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب انسان سے کسی غلطی کا صدور ہو جائے، انسان سے کوئی غلطی یا غلط کام سرزد ہو جائے
تو اس کو استغفار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی غلطی کا صدور ہوا ہے۔ مگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور استغفار میں لگے رہتے تھے۔ اور آپ کی اسی عمل کو دیکھ کر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں راتوں رات کیوں جاگتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لاحقہ اور سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دین کی تکمیل ہو گئی، دین کے احکامات مکمل ہو گئے، شریعت کے پیغامات مکمل ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا پیغام بھی نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ دین مکمل ہے، اور صرف مکمل ہی نہیں بلکہ ہم نے آپ کے عمل کو پسند بھی کر لیا ہے اور اس کی تکمیل کر لی ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دینا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں اور اس کی تسبیح، اس کی تحلیل اور اس کی تحمید بیان کرتے رہیں۔ دراصل اس آیت کے اندر بہت ہی اہم بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور خود آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں اپنی امت کو یہ دی ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ آپ دور نہیں، صرف اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔ آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی، جس کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہوتا ہے، ایک ہی معنی اور مفہوم کے بعد سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تسبیح اور تحلیل کا مکلف بنایا جانا کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ استغفار کسی غلط کام کے سرزد ہونے پر کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت مشن کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سالہ زندگی مہیا کی ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ ایام کو جو اللہ کی عبادت میں لگا رکھا ہے، استغفار کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے جانے انجانے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے۔ اور یہی نہیں، آپ اپنی روزمرہ معمولات زندگی پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قدم قدم پر آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ آپ بیت الخلا جاتے ہیں، جبکہ آپ خود اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں،
لیکن جب بیت الخلا سے نکل کر واپس آتے ہیں تو واپسی کے وقت جو شریعت نے آپ کو تعلیم دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو دعا بتائی ہے، وہ کیا کہا؟ غفرانک، جس کا معنی اور مفہوم بھی استغفار ہی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ آپ نے اپنی ضرورت کی تکمیل کی ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کی تکمیل نہ کرتے تو شاید آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کے جسم کو تکلیف ہوتی، آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو تکلیف ہوتی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع دیا، آپ نے اپنی حاجت کی تکمیل کی، اور تکمیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غفرانک کہا، تو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ہو سکتا ہے جو تو نے طریقہ بتایا ہے، تیرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے حاجت کی تکمیل میں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی آ گئی ہو، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی استغفار کا حکم دیا۔